میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، شب وصل میں آنے والوں، دائرہ روحانیہ میں روحانیت کی غذا پانے کے لیے آنے والوں، یاد رکھو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم، تو وہ جو اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو اسلامی محافل، اسلامی ماحول، اسلامی مجالس، اسلامی مکاتب اور اسلامی مدارس، یہ جو مختلف نام ہیں، جب ہم ان میں داخل ہوتے ہیں، ان کا حصہ بنتے ہیں، جیسے آج شب وصل ہے، ہم اس کا حصہ بنے، جب اس کا حصہ بنے تو یہ جس نسبت سے ہو رہی ہے وہ نسبت اپنے فیض کے ساتھ محفل میں بیٹھنے والے، یعنی محفل میں داخل ہونے والے میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ محفل میں داخل ہوتا ہے تو جو پیغام محفل ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے، وہ ذکر اس میں داخل ہوتا ہے، وہ نور اس میں داخل ہوتا ہے، وہ رحمت محفل میں داخل ہونے والے میں داخل ہوتی ہے۔ اگر داخل نہ ہو تو ادخلو نہیں ہوا، اس نے کہا تھا داخل ہو جاؤ، ہم اس کے جواب میں لبیک کہہ کر محفل میں آئے۔ اب اگر وہ محفل ایسی ہو جس میں اس کا حکم پہلے سے داخل ہے، وہ صاحب نسبت محفل ہو، تو پھر اس صاحب نسبت محفل کی برکت سے محفل میں داخل ہونے والے کے اندر اس محفل کا فیض داخل ہوتا ہے۔ جب وہ محفل میں داخل ہوتا ہے اور محفل بھی نسبت رکھتی ہو، تعلق رکھتی ہو پیچھے سے، کہاں سے؟ جہاں سے ادخلو کا حکم آ رہا ہے۔ وہ جو ادخلو ہے وہ قرآن ہے، ادخلو حکم خدا کا ہے، لکھا قرآن میں ہے، لایا حبیب مصطفیٰ ہے۔ داخل ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے داخل ہو جاؤ، مومن ہو چکے، یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہو چکے۔ یعنی جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا، اب دنیا کماؤ، محفلوں میں کی کیا ضرورت، مجلسوں کی کیا ضرورت، شب وصل کی کیا ضرورت، درود خوانی کی کیا ضرورت، صلاۃ و سلام کی کیا ضرورت، محبت والوں کی صحبتوں کی کیا ضرورت، تبلیغ اور جہاد کی کیا ضرورت۔ تو وہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو تم مارے مارے پھرتے ہو، یہ جو تم پیر و فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ والوں کے پیچھے جاتے ہو، یا تم یا رسول اللہ کہتے اور لبیک یا رسول اللہ کہتے کہتے مدینے کی طرف دوڑتے ہو، تو اب تمہیں کیا ضرورت، اب اس کی کیا حاجت، ایمان آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کافی ہے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تبھی تو آگے دوڑ رہے ہیں، چونکہ کلمہ پڑھ کے ہم نے قرآن پڑھا، جب قرآن پڑھا تو رحمان پکارا، اے ایماندارو، وہ کفر کی دنیا اور تھی، وہ ظلمت کی دنیا اور تھی، وہ معاملہ اور تھا جس میں تم مبتلا تھے، وہاں سے تمہیں نکالا، اس لیے کہ اس کفر کی دنیا کا امام میرا دشمن شیطان تھا، تم اس کے پیچھے تھے، تم نے کلمہ پڑھ کے اس کی بیعت توڑ دی، اس سے رشتہ توڑ دیا، وہ ظلمتوں کا مسافر، وہ اندھیروں کا مسافر، وہ باطل کا سوداگر، وہ میری دشمنی کا پیغام بر، وہ میرا لعنت شدہ، لعنتوں کا مستحق اور میری بارگاہ سے دھتکارا ہوا، کلمے سے پہلے تمہاری گردن میں پٹا تھا اس کا، اور وہ قائد اور رہبر تھا تمہارا، تم نے کلمہ پڑھ کے اس سے علیحدگی کر لی، الگ ہو گئے۔ جب تم الگ ہو گئے تو اس سے نکال کر اب تمہیں کہیں داخل بھی تو کرنا ہے، اس سے تو نکال لیا تو کھلا چھوڑ دوں، آزاد چھوڑ دوں، کہیں سے کھولا ہے کہیں باندھنے کے لیے، کہیں سے نکالا ہے کہیں پہنچانے کے لیے، کہیں سے کاٹا ہے کہیں جوڑنے کے لیے، ہائے ہائے، ارے کہیں سے توڑا ہے کہیں پرونے کے لیے، کہیں سے تمہیں کاٹا ہے کہیں سینے کے لیے، ہائے ہائے، کہیں سے تمہیں الگ کیا ہے کسی کے قدموں میں ڈالنے کے لیے۔ ادخلو، وہاں سے تو کٹ چکے ہو، اب داخل ہو جاؤ، ادخلو، اب داخل ہو جاؤ۔ مولا کیوں فرمایا کلمہ پڑھ کے تم پاک ہو گئے، اس کی دشمنی سے آزاد ہو گئے، اب جب تم داخل ہوگے تو کوئی تم میں داخل ہوگا۔ مولا داخل کس میں ہونا ہے؟ فرمایا اس کے نام کے کلمے نے تمہیں آزاد کیا ہے، میں نے داخل بھی تمہیں
اسی کے اندر کرنا ہے. میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لاکھوں تک جائے گی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, شب وصل میں آنے والوں, دائرہ روحانیہ میں روحانیت کی غذا پانے کے لیے آنے والوں, یاد رکھو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم, اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس بات پر اتفاق ہے ابو بکر سے لے کر حیدر تک, حسن بصری سے لے کر آخری تابعی تک, غوث پاک سے لے کر پیر زوار حسن تک, ہر ولی کا, ہر غوث کا, کتب کا, ابدال کا, ہر عالم کا, مسلم کا اس بات پر اتفاق ہے اسلام اور کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم اگر نظریہ ہو تو اسلام ہے, اور اگر اسی نظریے کو ایک وجود سمجھو تو وہ صرف اور صرف محمد ہے, محمد ہے, محمد ہے.